बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। एमक्यूएम पाकिस्तान मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है। इस वक्त वफाक में इत्तेहाद में मौजूद है, जो गवर्नमेंट कोalition है उसका हिस्सा है। लेकिन हमने देखा कि माजी में एमक्यूएम की जो पॉपुलैरिटी थी, माजी करीब में वो बदतदरीज कम होती रही। 2018 के इंतखाबात के अंदर बहुत कम नशिस्तें एमक्यूएम ने हासिल की। फिर उसके बाद अभी हाल ही में जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसके अंदर भी हम देखें तो एमक्यूएम को जो वोट मिल रहे हैं वो उनका तनासब हर आने वाले दिन उसमें कमी आती जा रही है। वजह क्या है? और पार्टी इस वक्त हमें मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम नजर आती है, उसकी क्या रीज़न है? क्या एमक्यूएम का कुछ सियासी मुस्तकबिल अब कोई फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है या नहीं? क्योंकि किसी वक्त में एमक्यूएम कराची में तकरीबन अकेली जमात थी जो कराची पर हुक्मरानी कर रही थी। हर नशिस्त पर तकरीबन एमक्यूएम कामयाब हो रही थी। लेकिन अब हमने ये देखा है कि जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन था उसमें एमक्यूएम को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर अभी सिंध के अंदर गवर्नर जो हैं उनके कामरान टेसूरी साहब, उनके नाम के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि गवर्नर तो लग गया एमक्यूएम का, लेकिन खुश नज़र नहीं आ रही एमक्यूएम कामरान टेसूरी साहब की गवर्नरशिप हासिल करने के बाद। तो उसकी क्या रीज़न है? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। अब्दुल वसीम साहब साबिका रुकन है कौमी असम्बली के एमक्यूएम से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान बताइएगा क्या हो गया एमक्यूएम को? किसी वक्त में जब हमें इंतखाबात के नताइज मौसूल होना शुरू होते थे तो यहाँ पर लाहौर में रिजल्ट्स आते थे कि मुस्लिम लीग नवाज के 7,000 वोट हैं, एमक्यूएम का लाख पहुंच चुका होता था। आज वो एमक्यूएम किधर चली गई है? देखिए, इसको हमें पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कसूर क्या था कि एक आम आदमी की पार्टी बनाई थी हमने, और आम आदमी की पार्टी नहीं बनाई थी बल्कि हमने आम आदमी को असेंबली में पहुंचाया था और पढ़े लिखे नौजवान को पहुंचाया था। आज जो इंतशार है सियासत में, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग तालीम याफ्ता कम है, सिर्फ ताकत और पैसे की बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और उससे जीत कर आते हैं, मतलब वोटों में रद्द बदल करके। जब मुल्क में ये सब चीजें देखी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी बुनियाद डाली कि एक आम आदमी को असेंबली में लाया जाए और लेकर गए। हमारा कसूर यही था कि हमने जागीरदार और वडेरों के दरमियान ले जाकर एक आम आदमी को, जो पढ़ा लिखा आदमी, उसको बिठा दिया। जब से लेके आज तक वो जो जागीरदार वडेरा है उसको आज तक ये बात हजम नहीं हुई कि एक आम आदमी उनके दरमियान आकर बैठे। और ये साजिश आज से नहीं है, एक अरसा हो गया, पूरा एक ऑपरेशन गुजरा, ऑपरेशन के साथ साथ फिर ये पाबंदियां, और आज तक वो पाबंदियां चल रही हैं। एमक्यूएम अगर मजबूत ना होती तो शायद बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। अब पाकिस्तान में आपको पता है जागीरदाराना वडेरा निजाम के साथ साथ कुछ और ताकतें भी ऐसी हैं जो मजीद उनको फेवर देती हैं और उनके साथ मिलकर चलती हैं, जिसकी वजह से हमें काम करने में इंतहाई प्रॉब्लम रही। और फिर वो मुख्तलिफ बहानों से, हीलों से जो है वो हमारे ऊपर ऑपरेशन किए गए, ताकत का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खड़ी रही, साबित कदम रही, और उन्होंने, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उन्होंने आकर माफिया भी मांगी और गलतियों के एतराफ भी किए। माजी में आपने देखा होगा, और इस तरह की चीजें पहले भी हुई और अब भी हो रही हैं। और अभी भी जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें भी जो है एक प्रेशर और एक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अब्बा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया है, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए थे। पाकिस्तान मतलब हम यहाँ पर जो है वो ऐसे ही नहीं आ गए थे, पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए थे। ये बात समझने की जरूरत है कि अच्छा, अब्दुल वसीम साहब, आपने ये जो बात कही कि आपने एक वडेरे का जो एक झुरबट था वडेरों का, जागीरदारों का, उसमें आपने आम आदमी को लाकर बिठा दिया, पढ़े लिखे आदमी को बिठा दिया। ये इस हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि माजी में एमक्यूएम का जो रवैया रहा है कराची की आवाम के साथ, आपको नहीं लगता कि वो सब कुछ भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आज जब कराची की आवाम को कोई सेकंड लीडरशिप नज़र आई है तो उन्होंने फौरी तौर पर एमक्यूएम को बुलाकर उसकी तरफ रुख कर लिया? देखिए, इसका भी आप इस तरह देख लें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बेशुमार इलेक्शन लड़े और आपकी ज़बानी की हमने बड़ी कामयाबी हासिल की और एक बड़ा असर रसूख था कराची में। तो लोग ऐसे ही तो वोट नहीं देते थे, एमक्यूएम ने करके दिखाया। एमक्यूएम के पास इख्तियार क्या आया? बल्दियात का इख्तियार है, एमक्यूएम ने डिलीवर किया।
اس کے بعد پھر بلدیات کے تمام اختیارات جو ایک اگر میئر آ جاتا ہے اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو لوگوں سے اس سے غرض نہیں ہے کہ جی اس کے بعد اختیار ہے نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے. لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ کراچی کی سیوریج، کراچی کا پانی، کراچی کی گیس، کراچی کی بجلی اسے میسر آئے. لیکن ہم کیونکہ میئر بن تو گئے لیکن وہ طاقت، وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا جو جاگیردار وڈیرے کہلاتے ہیں ان کے پاس تھا. اور انہوں نے وہ تمام ادارے، تمام وسائل، تمام فائنینشلی اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے اور اس کا استعمال کس طرح کیا یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو لوگ اس طرح مایوس ہوئے کہ ہم نے ووٹ تو دیا لیکن کام نہیں ہو سکا. کام عوام عبد الوسیم صاحب، مجھے آپ کی گفتگو سے کہیں نہ کہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گفتگو رہنما کرتے ہوتے تھے وہ مجھے اسمیل آ رہی ہے اس کی. وہ بھی کہتے تھے جی کہ گورنمنٹ میں ہم ہیں، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اور تب آپ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ پھر اقتدار میں بیٹھے کیوں ہو. تو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ میئرشپ ہونے کے باوجود آپ لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ اختیارات سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے، میئر کے پاس اختیارات نہیں تھے، تو پھر استعفیٰ دے دیتے، ریزائن کر دیتے. پبلک میں آپ لوگوں کا جو سپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا کہ ایم کیو ایم نے دیکھے میئرشپ چھوڑ دی ہے. دیکھیے جہاں تک رہا استعفے کا سوال، تو استعفے کے بعد نیکسٹ کیا تھا؟ پھر وہ الیکشن، پھر وہ اختیارات. تو ہم نے تو سپریم کورٹ تک یہ اختیارات کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے، آپ نے دیکھا ہوگا بحال ہی میں ایک فیصلہ دیا کہ ان چیزوں کے مطابق جو ہے وہ طاقتور کیا جائے. 140 ہے یعنی بلدیاتی اختیارات کو طاقتور کیا جائے. ہماری پٹیشن پہ تو یہ سارا ہوا، ورنہ کون سی جماعت ایسی تھی مجھے بتائیں کہ جو کورٹ میں گئے اور کورٹ میں جا کے عوامی اختیارات مانگے؟ ہم نہیں. وہ پورے پاکستان کے لیے وہ طے ہوا کہ جی اس نے ان اختیارات کے تحت بلدیات کو طاقتور کیا جائے. لیکن مجھے آپ دیکھیں جاگیردار وڈیرے کسی بھی صوبے میں بیٹھے ہوں، آپ دیکھیں وہ اختیارات استعمال نہیں کیے جا رہے، وہ قانون سازی نہیں کی جا رہی. متحدہ قومی موومنٹ نے بات کر کے، تمام سیاسی پارٹیوں سے بات کر کے 140 کی تیاری کی، وہ قانون سازی کی، اور آج وہ کسی حد تک جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے. تھوڑا صحیح، پھر بعد میں تھوڑا صحیح، پھر بعد میں تھوڑا صحیح، لیکن ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں کھڑے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایم کیو ایم پاکستان کو جن انتخابات میں جن نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اختیارات نہیں دیے گئے. اگر آپ کسی پوزیشن پر آ گئے تو آپ لوگوں کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. دیکھیں یہی تو پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں ڈالی تھی کہ 140 کے اختیارات جو بلدیات کے پاس ادارے ہوتے ہیں، ورک ہوتا ہے، واٹر بورڈ ہوتا ہے، کے ڈی ہوتا ہے، فائنینشیل اختیارات ہوتے ہیں، جب تک اگر وہ آپ نہیں دیں گے اور ایک مخصوص ہاتھ میں رکھیں گے تو اس سے پھر وہ بھیک مانگنے والا انداز رہے گا. تو ہم نے کورٹ میں وہی دی اپلیکیشن اور انہوں نے منظور کی اور فیصلہ دیا. ایسا نہیں کہ نہیں دیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کون سی پارٹی ایسی تھی جو نے اختیارات کو مانگنے گئی؟ صرف ایم کیو میں گئی نا. اس لیے نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نتائج، یہ دیکھیں آپ یہ صرف دیکھیں کہ وہ جو قانون سازی ہونی ہے وہ صرف ایم کیو ایم کے میئر کے لیے نہیں. اگر فرض کریں کہ ابھی جو ہے وہ ہمیں ایم کیو ایم کا میئر نہیں آتا لیکن 140 کے تحت وہ طاقتور تو ہوگا، وہ اختیارات تو رکھتا ہوگا، وہ پیسے تو لیتا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں سے ریونیو تو جنریٹ کرتا ہوگا، تو وہ تو کوئی بھی ہمیں میئر آ جائے گا، چاہے پاکستان میں کسی بھی بلدیات میں میئر آ جائے، وہ اس قانون کے تحت طاقتور ہوگا. ہمارے یہاں طاقتور اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ چند خاندان اپنے ہاتھ میں طاقت رکھنا چاہتے ہیں، چند خاندان اپنے ہاتھ میں پیسہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا استعمال آپ نے دیکھا ہے کہ خریدنے کی حد تک جو ہے استعمال ہوتا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کی مخالفت کی، اس لیے آج ہم اس نیچ پر پہنچے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس شہر میں وہ سب آپ کے علم میں ہے. ٹھیک ہو گیا. عبدالوسیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ انتخابات کے اندر ایم کیو ایم نے جو نتائج فیس کیے ہیں، آپ ان نتائج کا ذمہ دار اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو کس کو دیتے ہیں؟ پارٹی لیڈرشپ میں جو ڈویژن ہے اس کو دیتے ہیں، آپ کا کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی قریب میں جو سیاسی فیصلے آپ نے لیے آپ کو ان کی قیمت ادا کرنا پڑی، آپ گورنمنٹ کولیشن میں ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے، وہ اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑی؟ مطلب ریزن کیا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے ووٹس لے کے جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم محض 14-15 ہزار پہ سٹک ہوگی؟ اصل میں اب آپ اگر غور کریں جو الیکشن ہوا ابھی اس میں فرسٹ فیز میں 50,000 عمران خان صاحب نے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی قد جو ہے وہ 50,000 ووٹ کا ہے. اسی طرح ہم نے بھی 18,000 سم تھنگ ووٹ لیے، تو سیکنڈ پوزیشن پہ ہم رہے. اس کے بعد تمام پارٹیوں کی پوزیشن دیکھ لیں جن کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئیں،
تو لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم سے ہماری بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرشتے تھے, ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. ہمیں جو ہے کئی ٹکڑیوں میں تبدیل کر دیا گیا, تبدیل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے آج تک. تو یہ تمام جو صورتحال دیکھ کر عام آدمی نے کہ یار یہ لوگ تو خود اپنی ایک جگہ نہیں, یہ بات صحیح ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی اور ہو رہی ہوں گی, انسان ہے ہم بھی نا, ہم بھی کہیں نہ کہیں غلط ہو سکتا ہے ہم سے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس شہر کے ساتھ زیادتی کی. جب بھی ہمارے پاس اختیار آیا ہم نے اس کا استعمال کیا اور اچھے انداز میں استعمال کیا. آج تک ہم پر کیوں نہیں کرپشن کا الزام لگتا, آج تک ہم پر جو ہے وہ دیگر اور چیزوں کا الزام کیوں نہیں لگتا, صرف بتہ خور اور کرائم اور فلاں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سے کرائم میں کس کو سزا ہوئی, کون سے بتے کا پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی. تو یہ سب چیزیں بائی پالیسی کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہی ہیں. اس شہر میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے سیاسی وابستگی کے طور پر واقعات ہوئے, قتل و غارت گری ہوئی. مجھے بتائیں کتنے لوگ ایم کیو ایم کے پکڑے گئے اور بعد میں کون لوگ نکلے اور کون لوگ پکڑے گئے, یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عبدالوسیم صاحب, آپ نے کہا کہ کئی ٹکڑوں میں آپ کو تقسیم کیا گیا. کرنٹ سچویشن میں ایم کیو ایم پاکستان کتنے دھڑوں میں تقسیم ہے؟ مطلب اوپن سچویشن ہے, سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم ایک امبریلا کے انڈر نہیں ہے, ان کی لیڈرشپ مختلف امبریلاز کے اندر جا چکی ہے. کتنے دھڑوں میں اس وقت پارٹی تقسیم؟ یہ سب چیزیں صرف کراچی میں کہی جاتی ہیں کہ ہم کتنے دھڑوں میں ہیں. یہی دھڑے پیپلز پارٹی میں ہی موجود ہیں, یہی دھڑے نون لیگ میں ہی موجود ہیں, یہی دھڑے دیگر اور پارٹیوں میں موجود ہیں کہ وہ مختلف سیاسی پارٹیاں بنا کر اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو کراچی میں یہ سوال کیوں ہے کہ الگ الگ دھڑے ہیں؟ بھائی جس نے دوسری پارٹی بنا لی, سیاسی طور پر وہ الیکشن لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ کر رہا ہے ایسا, اس کو دھڑا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حقیقی جو ہے وہ شروع میں بنی, وہ دھڑا کیوں سے کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی سیاسی پارٹی بنائے ہوئے ہیں, وہ پارٹی چلا رہے ہیں. ہاں ایم کیو میں ایک جگہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ناراض ہو کر چلے گئے تھے, ہم نے پہلے بھی یہ بات آفر کی, آج بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے وہ آنا چاہتے ہیں, وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پر. پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین, ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما عبدالوسیم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, کہیں نہ جائے گا. اسٹے وتھ اس.